اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بلندیاں عطا فرمائے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ لیسن کی طرف آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک یعنی پانی میں لوگوں کی بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اور یہ فضیلت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا علم سیکھنا ہوگا اور پھر سکھانا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کے لیے کائنات کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، دعائیں رحمت کرتی ہے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، آمِنُوا کما، بڑی مت ہے تو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، کما آمن الناس، نون شدید کی آواز ناک میں لے کے جائیں گے، آمن الناس قالوا انؤمن نہیں کریں گے، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے، انؤمن، آخری حرف کی حرکت کو بھی کنٹرول کریں گے، نو نہیں کریں گے، نو، کما آمن السفہاء، کما آمن السفہاء، سین میں باریک سیٹی کی آواز اور حمزہ ساکن ہو جائے گا، وقف کریں گے یہاں پہ تو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا، حمزہ ساکن ہو تو چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے، آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون، یعلمون، عین کا مخرج آپ نے پڑھا نا، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، فنگر رکھیں گلے پر، یعلمون ولكن لا يعلمون۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے آپ کا لیسن، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔
تو ساتھیوں اب باری ہے قرآن قاعدے کی. ہم مخارج دیکھ رہے تھے اور ہم نے دیکھے حروف حلق کی. حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ. آج ہم دیکھ رہے ہیں قاف. دہرائیے میرے ساتھ: قاف، قاف، قاف. یہ ہے نقطوں والا قاف، ٹھیک ہے، جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں. ایک دوسرا کاف بھی ہوتا ہے جو کراچی والا کاف ہوتا ہے، کش والا کاف جس کو کہا جاتا ہے. اس کو پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں کیاف. کیاف نہیں ہوتا عربی لہجے میں کاف، کاف، کاف. قاف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ قاف نقطوں والا قاف پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے، اور کاف فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، لائٹ حروف میں سے ہے. اور یہ دونوں زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. قاف نقطوں والا قاف لکھیے، کوے سے متصل. یہ چھوٹی سی زبان اندر جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کوا بولتے ہیں. کوے سے متصل یعنی جڑا ہوا، زبان کا جو حصہ ہوتا ہے. کوے سے متصل، متصل کا مطلب جڑا ہوا. زبان کی جڑ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گی تو یہاں سے قاف ادا ہوگا. کوے سے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گی تو یہاں سے قاف ادا ہوگا. ادا کیجئے، قاف. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی پر حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. کاف، کاف لائٹ حروف میں سے ہے. قاف کے مخرج کے قریب، یعنی موٹے والا جو قاف ہے نقطوں والا، اس کے مخرج کے قریب تھوڑا سا آگے منہ کی جانب سے کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادا کیجئے، کاف. قاف موٹا والا، کاف باریک، کاف، کاف. اس کو پر نہیں کریں گے، یہ فرق ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو ساتھیوں یہ ہے آج کا لیسن آپ کا. اس کو اچھے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی نوٹس بھی بنا لیں. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ، آپ کو یاد بھی